بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. آج کا سوال دراصل سوال نہیں، ایک ہماری ویڈیو ہے الیاس گھمن کا جو جھوٹا دعویٰ تھا کہ سعودی عرب میں فضائل اعمال فری تقسیم ہوتا ہے وزارت کی طرف سے. وہ جو سوال ایک ہماری بہن نے لاہور سے پیش کیا تھا، اس ویڈیو پر ایک صاحب نے کمنٹ کیا اور ان کا نام ہے محمد صابر حسین. لکھتے ہیں کہ آپ سے سوالات کرنے میں ہمیشہ صرف ایک ہی خاتون کی آواز ہوتی ہے، ایک ہی خاتون کی آواز ہوتی ہے. یہ فرما رہے ہیں جوابات تو ٹھیک ہیں لیکن سوالات فرضی معلوم ہوتے ہیں. جوابات تو ٹھیک ہیں لیکن سوالات فرضی معلوم ہوتے ہیں. تو محترمہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ اس بیہودہ کمنٹ کا جواب آپ کو دے رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. عاقل بھائی میں آپ کے توسط سے اپنے ان بھائی کو کچھ کہنا چاہتی ہوں جو آپ کی ویڈیو مولانا الیاس گھمن کی ایک تبلیغی نصاب کے بارے میں جو جھوٹ ان کا پکڑا گیا ہے ان کے بارے میں جو ویڈیو تھی اس میں ایک بھائی نے کمنٹس کیے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں آڈیو میں ہمیشہ ایک ہی عورت کی آواز ہوتی ہے. جوابات تو درست ہیں لیکن سوال فرضی ہیں. تو میں ان بھائی کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھائی کیا عورت ایک ہی سوال کر سکتی ہے؟ کیا اس کو زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ بقول آپ کے کہ جوابات تو ٹھیک ہے لیکن سوال فرضی ہیں. تو آپ نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی ہے یہ کہہ کے کہ سوالات تو فرضی ہیں، جوابات ٹھیک ہیں. اگر جواب ٹھیک ہے تو آپ سوالات کو فرضی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوالات غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2، نہ ہی میرے سوالات فرضی ہوتے ہیں اور نہ میں خود فرضی ہوں. آپ ماضی میں دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ سوالات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں. ان کے سوالوں کے جواب پر ہی ہم تمام عورتوں کے مسائل کو ہمیں آگاہی حاصل ہوئی ہے. ان کے سوال کرنے سے ہمیں پتہ چلا ہے کتنی احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. تو کیا ہم یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیوں اتنے سوال کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو بھائی یہ آپ کا کہنا کہ آپ کی ویڈیو میں، آپ کی آڈیو میں صرف ایک ہی آواز خاتون کی آواز ہوتی ہے اور ان کے سوالات فرضی ہوتے ہیں، تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی نیوز چینل نہیں ہے جس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہم کوئی فرضی سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلنے والا منہج ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں لاہور کی ہوں اور الحمدللہ مجھے جب بھی مجھے کسی چیز کی کنفیوژن ہوتی ہے اور میں بدعت اور شرک سے بچنے کے لیے اور میں عاقل بھائی سے سوال کرتی ہوں اور الحمدللہ مجھے اس سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور صحابہ کرام کے طریقے پہ ان کے جوابات ملتے ہیں. الحمدللہ میں بہت خوش قسمت ہوں. اور اگر آپ ریگولر لسنر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ صرف میری ہی آواز نہیں ہے، یہاں پر کروڑوں آوازیں جڑی ہوئی ہیں اس چینل پہ اور بھائی بہنیں بیٹیاں سوالات کرتی ہیں اور ان کو جوابات ملتے ہیں. اس سے ہی قرآن سنت اور حدیث کی روشنی میں تو آپ کا یہ سوال کرنا اور کمنٹس کرنا مجھے بہت برا لگا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ رسپیکٹ کریں عورت کی
دوسروں کی بہن بیٹی ماں جو بھی یہاں پر سوال کرتی ہے آپ ان کو رسپیکٹ دیں. اور سیکنڈلی یہ آپ کا بہت ہی عجیب سا یہ سوال ہے کہ ایک ہی خاتون ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آپ ان کے اس چینل کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور سب کو آزادی ہے سوال کرنے کی. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت ہیں. یقینی بات ہے, یقینی بات ہے, خوش قسمت ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو آئینہ دکھانے کی وجہ ہیں. آپ زہرا ہیں اور آپ اس پھول کی مانند ہے جس کی خوشبو سے لوگوں کے اذہان معطر ہو رہے ہیں اور ان کے دل و دماغ سے شرک و بدعات کی غلاظتیں نکل رہی ہیں. آپ اس لیے خوبصورت اور خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ توحیدی گروپ کا حصہ ہیں. آپ اس لیے مبارک ہیں کیونکہ آپ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والی ہیں. میں آپ کو اور آپ جیسی تمام بہنوں اور بھائیوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس چینل کا آپ حصہ ہیں, اس چینل کی آپ رونق ہیں. آپ ہیں تو ہم ہیں, آپ نہیں ہیں تو ہم کہیں گے کسے اور سنے گا کون؟ ہم سے پوچھنے والے ہیں تو ہم کہنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس کہنے اور سننے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ تو دراصل انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب تو درست ہے, سوال فیک لگ رہا ہے. تو انہیں بجائے اس کے کہ یہ سوال پر توجہ دیتے, جواب اگر درست ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے کہ میری بہن آپ نے تو ہمیں آئینہ دکھا دیا, آئینہ ہم نے ان کو دکھایا تو برا مان گئے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتا. میرے بھائی, تو آپ اپنی بہنوں کا اور اس گروپ میں یا ہمارے اس چینل پہ الحمدللہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے کسی شاعر نے کہا کہ میں چلا تھا جانب, میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ نور توحید کا کارواں انشاءاللہ تعالی مبارک کارواں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس چینل سے, کیونکہ اس چینل کی خواہش ہے کہ گھروں سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہو اور قرآن و سنت کی جو محفلیں ہیں یا رونقیں ہیں یا شمعیں ہیں وہ ہمارے گھر میں جلیں. ہمیں تو دراصل اسی نور کی یا اسی نور توحید ٹی وی کی ضرورت ہے جو کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھا سکے, جھوٹوں کو آئینہ دکھا سکے اور سچائی کا بول بالا کر سکے. بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا, بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا, مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے. ایسا ہی نور ہم نے اور ان بہنوں نے مل کر آپ کے لیے پیش کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی کاوشوں کو ہمارے موازین حسنات میں درج فرمائے گا, کیونکہ آپ بھی قبول کر رہے ہیں کہ یہ جوابات تو اچھے ہیں. تو جوابات اچھے ہیں, یہ جوابات ہمیں اللہ سے اس کی امید ہے کہ اللہ کی جنت کے حصول کے لیے میرے لیے بھی اور ان بہن کے لیے بھی اور تمام ساتھیوں کے لیے حصول کا ذریعہ بنیں گے. اگر آپ اس چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے جوابات آپ بقول آپ کے پسند کرتے ہیں تو اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کریں اور اس کے لیے دعا کریں. آپ اپنے دوستوں کے حلقے میں, اپنی سہیلیوں میں, اپنے پیاروں میں, رشتہ داروں میں, خاندان جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جوڑیے. ایک ایک آدمی اگر ایک ایک نیا سبسکرائبر لے کر آئے گا تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری آواز بہت آگے تک پہنچے گی اور جن گھروں میں بدعات کے چراغ ٹمٹما رہے ہیں وہ گل ہو جائیں گے اور توحید کی شمع وہاں روشن ہو جائے گی اور اس پھول کی خوشبو وہاں پر بھی
مہکے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.